ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، پوری دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہے۔ شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں انسانیت کو گھروں میں محصور نہ کیا گیا ہو۔ دنیا آج سے پہلے کبھی اس طرح بند نہیں ہوئی تھی کہ ماں بیٹا، بہن بھائی، میاں بیوی ایک دوسرے کے لمس کو ترس جائیں۔ اس وبا نے امیر غریب، مرد عورت، حاکم محکوم، آقا و غلام سب پر یکساں وار کیا ہے۔ لیکن ناظرین، آج میں اس مدعے پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ آج میں بات کروں گا ان حالات کے بارے میں جو اس وبا کے ختم ہونے کے بعد پیدا ہونے والے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یہ عالمی وبا ایک دن ختم ہونی ہی ہے اور اس کی ویکسین بھی ایجاد ہونی ہے۔ لیکن اس مرض کا افریت کتنی زندگیاں نگلتا ہے، معاشی نظام کتنا تباہ ہوتا ہے، اور اس ڈرامے کی لاسٹ ایپیسوڈ کب ریلیز ہونی ہے، اس متعلق کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس وبا کے خاتمے کے بعد بھی ہمیں ویسی ہی دنیا ملے گی جیسی آج ہے، یا پھر کوئی نئی دنیا ہوگی، نیا نظام ہوگا، نئے آقا و غلام ہوں گے؟ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں دنیا ویسی ہی ملے گی جیسے پہلی تھی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ اس وبا کو پھیلایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کے خاتمے کے ساتھ ہی ہر شے ری شیپ کر دی جائے گی۔ معیشت سے لے کر معاشرت تک طرز زندگی کو یکسر تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس وبا کے علاج کے نام پر جو انسانیت کے ساتھ کھلواڑ ہونے والا ہے، یہ انسان کو یقیناً ایسی غلامی میں دھکیل دے گا جس میں انسان کی حیثیت ایک ریبورٹ کسی ہوگی، اور انسان، اس کا جان مال، عزت و آبرو اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں اس کا ریموٹ ہوگا۔ ناظرین، آج ہم اسی خوفناک دور کے پس پردہ حقائق جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی آنے والے دجالی ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرا مقصد ایسی ویڈیوز کے ذریعے آپ کو ڈرانا ہرگز نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دجالی اور شیطانی پیروکاروں کے منصوبوں سے باخبر رہنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ اس نیک مقصد میں آپ سب میرے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین اکرامی، نیو ورلڈ آرڈر کے قیام کے لیے ہمیشہ سے ہی مختلف ہتھ کنڈے استعمال ہوتے آئے ہیں۔ کچھ خفیہ طاقتیں اپنے شیطانی دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے کروڑوں انسانوں کے خون کی بلی بھی چڑھاتی آئی ہیں، مگر اب کی بات جب لاکھوں نفوس کے قتل کے بعد یہ وبائی ڈرامہ ختم ہوگا تو یہ طاقتیں ایک خوفناک چہرہ لیے سامنے آئیں گی، کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ اس مرض کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ کرنسی نوٹ ہے۔ ایک نوٹ ہزاروں ہاتھوں سے گزر کر آتا ہے۔ اگر ہزاروں افراد میں سے کسی ایک کو بھی وبا کی شکایت ہوئی تو وہ وبائی مرض آپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اسے احتیاط سے استعمال کریں۔ اسے استعمال کرنے کے بعد ہاتھ صابن سے دھوئیں یا سینیٹائزر سے صاف کریں۔ کچھ اس طرح کی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں جو کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری بھی ہیں۔ لیکن ناظرین، جیسے ہی اس وبائی ڈرامے کا خاتمہ ہوگا تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک نئی کیمپین کا آغاز ہوگا، اور اس کیمپین کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ وبا پھیلنے کا سب سے بڑا ذریعہ کرنسی نوٹ تھے۔ لہٰذا دنیا سے کرنسی نوٹ کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ سادہ لو یا ہم جیسے تیسری دنیا کے لوگوں میں پہلے ہی یہ بات ذہن نشین ہو چکی ہوگی کہ یہ کرنسی نوٹ اس بیماری کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہیں۔ لہٰذا ہم ہنسی خوشی کاغذی کرنسی کی جگہ ڈیجیٹل کرنسی کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو بھی پاگل یا خبطی قرار دیں گے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یقیناً ڈیجیٹل کرنسی کاغذی کرنسی سے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ اس طرح ہمارا پیسہ چور و چکوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ہم جب چاہیں، جیسے چاہیں اور جتنا چاہیں پیسہ استعمال کر سکیں گے۔ اس میں بھلا برائی ہی کیا ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ ان باتوں کو سوچتے ہوئے آپ یقیناً مجھے ترقی یا سائنس و ٹیکنالوجی کا دشمن سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جس حقیقت سے میں اب پردہ اٹھانے والا ہوں، اپنے دل کو تھام لیجئے، کیونکہ آپ کو بڑے زور کا جھٹکا لگنے والا ہے۔ ناظرین، جب آپ کرنسی نوٹ کی بجائے ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کریں گے تو آپ سے کاغذ لے کر آپ کو کارڈز تھما دیے جائیں گے، یا پھر آپ کو بالکل فیس بک جیسا یا جی میل آئی ڈی جیسا ایک اکاؤنٹ فراہم کر دیا جائے گا جسے آپ یوزر نیم اور پاس ورڈ لگا کر لاگ ان کر سکیں گے۔ آپ کے پاس رقم نہیں بلکہ ڈیجٹس شو ہوں گے، اور آپ مالیت کے نہیں بلکہ ڈیجٹس کے مالک ہوں گے۔ آپ کے اکاؤنٹ فریز کرنے کا مکمل اختیار ان شیطانی قوتوں کے پاس ہوگا، اور یہ طاقتیں اگر چاہیں گی تو آپ پیسہ خرچ کر سکیں گے، ورنہ نہیں۔ اور اگر آپ ان کی کسی پالیسی سے اختلاف کریں گے تو آپ کو دنیا میں بھوک مٹانے کے لیے نہ تو ایک دانہ میسر ہوگا اور نہ ہی پیاس مٹانے کے لیے ایک گھونٹ پانی۔ جیسے آج کی حکومتیں کسی سیاسی یا مذہبی اختلاف کی بنا پر مخالفین کے اکاؤنٹ فریز کر دیتی ہیں اور انہیں لکھ پتی سے ککھ پتی بنا دیتی ہیں، لیکن ڈیجیٹل کرنسی کے نفاذ کے بعد اس کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا، اور یوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو جائے گی
کہ جو دجال کی پیروی کرے گا دجال اسے ہی ہر طرح کی سہولیات دے گا، اس کی فصلیں بھی ہری بھری ہوں گی، ان کی زمین بھی زرخیز ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اسے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا اور اس کی زمین بھی بنجر کر دی جائے گی۔ خواتین حضرات، دی اکانومسٹ دجالی میگزین کے مطابق اس منصوبے نے سن 2018 میں پایا تکمیل تک پہنچنا تھا، لیکن دجالی طاقتیں اپنے اس منصوبے میں ناکام ٹھہریں اور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 2 سال بعد یعنی سن 2020 میں یہ عالمی وبا کا گھناؤنا کھیل کھیلا گیا۔ لیکن ناظرین، بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کا اگلا مرحلہ اس سے بھی خطرناک ہوگا۔ ڈیجیٹل کرنسی سے تو آپ کی صرف رقم ہی دجالی طاقتوں کے قبضے میں جائے گی، لیکن ایک چپ کے ذریعے آپ کو بھی غلام بنایا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، سن 1960 کی دہائی میں جب ٹیکنالوجی نے ابھی تک جنم بھی نہیں لیا تھا، سم آئی ڈی اور انٹرنیٹ جیسی چیزیں کوئی وجود بھی نہیں رکھتی تھی، اس وقت ایک سائنسدان نے بلیوں اور بھینسوں کے دماغوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چپ تیار کی تھی۔ اس چپ کو ایک ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا اور اسے RFID کا نام دیا گیا تھا۔ جو جانور سرکس یا کھیلوں میں استعمال کیے جاتے تھے، ان کے دماغوں میں اس چپ کو ایک انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کیا گیا۔ یوں جانوروں پر ان کا مکمل کنٹرول ہو گیا اور وہ لوگ جانوروں کو ریموٹ کے ذریعے فریکوینسی کم یا زیادہ کر کے غصہ دلانے یا غصے پر قابو پانے کے عوامل دہرانے لگے۔ بل فائٹنگ میں بھی بل کو اسی چپ کے ذریعے یا تو کنٹرول کیا جاتا ہے یا اسے بے لگام کر دیا جاتا ہے اور وہ سامنے والے پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور ناظرین، اب بہت جلد ویسے ہی عوامل انسانوں پر بھی اپلائی کیے جائیں گے۔ اس کی خلوت سے لے کر جلوت تک سب کچھ ان لوگوں کی نظروں میں ہوگا۔ ایک انسان کیا سوچتا ہے، گوگل پر کیا سرچ کرتا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا گھر میں رویہ کیسا ہے، معاشرے میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی سیاسی وابستگی کیا ہے، مذہب کے ساتھ اس کا کتنا لگاؤ ہے، اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے یا پھر غدار، ان تمام معاملات پر خود کار روبوٹس کی مدد سے نظر رکھی جائے گی اور پھر انہی معاملات کو لے کر مستقبل کی پالیسیاں تشکیل دی جائیں گی اور دجالی کرندے اپنی مرضی سے انسان کو چلانے کی صلاحیت رکھیں گے۔ ناظرین، اس چپ کے ذریعے خواتین کے ہارمونز کو بھی کنٹرول کیا جائے گا، جس میں ان کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت یا تو کم ہو جائے گی یا پھر انہیں مکمل طور پر بانجھ کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ شیطانی قوتیں بہت لمبے عرصے کے لیے پلاننگ کرتی ہیں اور اپنے منصوبے مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے 10-20 سال پہلے ہی دنیا کے سامنے آشکار کر دیتی ہیں۔ جیسے آج دنیا میں خونی وبا پھیلی ہوئی ہے اور بہت ہی پریشان کن حالات بنے ہوئے ہیں، سن 2011 میں ریلیز ہونے والی ایک مووی کے اندر بالکل یہی حالات دکھائے گئے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ آپ کو بے شمار فلموں میں ایسے سین نظر آئیں گے جن سے سچ یا جھوٹ کا کھوج لگانے کے لیے یا انسانی دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جاتا ہے، اور انسان چلتے پھرتے ناچتے ہوئے بھی وہی حرکات کرتا ہے جو اسے پیچھے سے ہدایت مل رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کنگز مین نامی ایک فلم ہے جس میں ایک چرچ کا سین دکھایا گیا ہے۔ ایک شخص چرچ میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسے سم کے ذریعے کوئی فریکوینسی ٹرانسفر کی جاتی ہے تو سبھی لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اب اس چپ کو فلمی اور تخیلاتی دنیا سے نکال کر حقیقی دنیا میں لایا جائے گا اور انسانوں میں نصب کرنے کے منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ جب اس وبا کی ویکسین ایجاد ہوگی تو نہ صرف یہ ویکسین لگائی جائے گی بلکہ ویکسین کے ساتھ ساتھ ایک ریڈیبل اسکینر اور FRID چپ بھی نصب کی جائے گی اور لوگوں کو بتایا یہ جائے گا کہ یہ اس لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہو سکے کہ اس فرد نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جائے گا کہ اس سے آپ کو ID کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا پھر کوئی بھی تعلیمی ڈاکومنٹس رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور نہ ہی آپ کو پاس ورڈز وغیرہ یاد رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اس بارے میں آپ کو پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں کہ یہ وبا تو فلم کا ایک ٹریلر ہے، اصل پکچر تو اس وبا پر قابو پانے کے بعد ہی دکھائی جائے گی۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام دجالی فتنوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔